کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی روح تڑپ کر رہ گئی ہوگی، اور یہ ہم اس لیے کہتے ہیں عام طور پر کہ جو اس شخصیت سے وابستہ کوئی تکلیف دہ واقعہ اور ثانیہ ہوتا ہے، اوپر چلا جائے اسے کیا خبر ہوتی ہے، لیکن ان کے فالوورز، ان کی پارٹی اور پھر ان کی خاص طور پر ان کی صاحبزادے اور صاحبزادیوں کے لیے افسوسناک امر ہی ہوگا۔ اور اگر لوگ کہتے ہیں کہ افواہ ہے یا خبر ہے، تو ہمارے پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ کے پرنٹ میں 48 گھنٹے پہلے یہ خبر چھپی۔ یہ ایک قانونی طور پر، اخلاقی طور پر اگر وہ جس شخصیت کے بارے میں، جس ادارے کے بارے میں اگر خبر غلط ہو تو پھر اس کی تردید آ جاتی ہے، بلکہ معافی مانگنی پڑتی ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو اس ادارے کے خلاف مقدمہ تک ہوتا ہے۔ ایسا ہم نے ماضی میں دیکھا۔ لیکن میں جو آپ کو خبر بتانے یا سنا جا رہا ہوں، اور جو 48 گھنٹے پہلے پاکستان کے سب سے بڑے جیسے میں نے کہا گروپ کے پرنٹ میں چھپی ہے کہ 5777 جی ہاں خواتین کے نام پر ایک شخص نے جو بے نظیر انکم سپورٹ کا کارڈ استعمال کیا۔ جی ہاں، یعنی شریک حیات ایک خواتین کے لیے ہوتا ہے نا، اس شناختی کارڈ کو 5770 بار ایک شخص نے استعمال کیا، اور اس کی رقم کوئی 25 ارب 744 کچھ اتنی بنتی ہے، پوری ایگریٹ یاد نہیں۔ اور یہ کسی اور نے نہیں بلکہ بے نظیر انکم سپورٹ کا جو آڈٹ ہوا 2025 اور 26 میں، اس کے مطابق ہے۔ ابھی کوئی 3 دن پہلے میں نے ان کی بے نظیر انکم سپورٹ کی چیئرمین سینیٹر روبینہ خالد کو خاتون اول آصفہ بھٹو کے ساتھ بیٹھے دیکھا، تو خیال آیا کہ یہ ایک دن پہلے کی بات ہوگی اور شاید ان تک پہنچ گئی ہوگی، لیکن ایسی کوئی تردید ابھی تک نہیں آئی۔ یہ بے نظیر انکم سپورٹ یقیناً ایک بہت اچھا پروگرام تھا، بلکہ کہوں گا ابھی بھی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب محترمہ ہی کے زمانے میں میری دوست فوزیہ وہاب خواتین کی نشستوں پر MNA تھیں، اور طریقہ یہ کیا گیا تھا کہ ہر MNA کو غالباً جو بھی تھے 5,000 ہزار یا 6,000 ہزار فارم ملتے تھے۔ میں بھی فوزیہ وہاب سے گیا، بڑا حادثاتی ان کا انتقال ہوا۔ بڑی پارٹی کی کمیٹیڈ خاتون تھیں، میں نے کم دیکھا ہوگا، بلکہ نام بھی نہیں لے سکتا، خاص طور پر آج کی جو MNAs ہیں ان کے کوئی بھی نام لے، ان سے زیادہ فوزیہ وہاب نے جدوجہد کی ہو، قربانی دی ہو۔ تو میں ان کے گھر گیا، ایک فیملی ریلیشن تھے ان سے ہمارے، اور میں نے کہا کہ یہ جو فارم ہیں آپ بھی ہمیں دے دیں، 3,000 ہزار ملتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے کوئی 10 فارم دیے، تو اس میں کچھ بہت ڈیٹیل بھرنا بھی تھا۔ میں نے سوچا جو اپنا جہاں میں رہتا ہوں وہاں کے جو بیچارے چوکیدار وغیرہ کو دے دوں۔ اس دوران دیکھا کہ ہمارے ایک ابھی جو منسٹر ہیں لوکل باڈیز کے، انہوں نے بھی نام لینے میں ہر کیا سعید غنی صاحب، بلکہ بھی انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ان کے محکمے میں کوئی 20 ارب روپے کی کوئی کرپشن وغیرہ ہوئی ہے۔ وہ آ گئے اور انہوں نے غالباً کوئی 2,000 یا 3,000 فارم کا مطالبہ کیا۔ خیر انہوں نے کہا بھی کہ بھئی یہ مجھے اپنے علاقے کی وجہ سے ملے ہیں، لیکن وہ یہ ضد کرتے رہے، یعنی وہ 2,000 3,000 فارم مانگ رہے تھے۔ خیر ان کی گفتگو کو ادھورا چھوڑ کر میں نکل آیا، اور میں نے بڑی کوشش کی کہ اس فارم کو اپنے جو ہیں، یعنی کہ اتنا مشکل مرحلہ تھا، یہ نہیں تھا کہ کوئی بھی میں جاؤں اور اپنی ماسی کے نام پر اس فارم کو بھر دوں، جیسا کہ ہوتا تھا، شناختی کارڈ تھا اور اس کو اگلے مہینے سے پیسے ملنے شروع ہو جائیں۔ اس کے بارے میں ابتدا طور پر خیر ایسا میرے ساتھ تو نہیں ہوا، 2 دہائی ہو گئے اس بات کو، لیکن یہ ہوا کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے پتہ یہ چلا کہ یہ واحد پروگرام ہے جس کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا گیا۔ فرزانہ راجہ اس کی صدر ہوئیں، کچھ عرصے پہلے شازیہ مری تھیں، اس کے بعد کچھ خبریں آئیں بھی، ٹھیک ہے PTI نے کہا ہو کہ اس میں بڑے ہوتے ہیں، جیسا کہ ہماری سوسائٹی میں کہ بیچاری غریب پور دیہاتی عورتیں جو ہیں وہ نہ لکھنا جانتی ہیں نہ پڑھنا جانتی ہیں، ان کے لیے کوئی سسٹم بھی بنانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ بن نہیں سکی۔ اس بے نظیر انکم سپورٹ کے
بڑھتے بڑھتے اب کوئی غالباً 6,000 روپے ہو گئے ہیں، اور یہ 3 مہینے میں اکٹھے یعنی 18,000 روپے دیے جاتے ہیں۔ اس کا بجٹ بھی کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت اور اس کی قیادت اس کو ایک پرائم اپنا بڑا قابل فخر کارنامہ انجام دیتی ہے، یقیناً شہید محترمہ کے نام پر ہے۔ ہزاروں خواتین اگر اس سے مستفید ہوتی ہوں، اور یہ 400 اس بار بجٹ میں شاید 453 ارب سے لے کر اس کو 745 ارب کر دیا گیا۔ اس پر کچھ کرٹیسزم بھی ہوتا رہا، لیکن پیپلز پارٹی نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، جیسا کہ 18ویں ترمیم بنائی ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہوا۔ لیکن یہ جو میں خبر بتا رہا ہوں اور یہ جو 48 گھنٹے پہلے چلی ہے، وہ کون شخص ہے؟ بلکہ بے شمار کہا جا رہا ہے کہ سرکاری ملازمین نے سینکڑوں کی تعداد میں یہ کارڈ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ بیچاری کچھ کے انتقال ہو گیا ہوگا، بیمار ہو گئی ہوں گی، یا جعلی شناختی کارڈ ہوں گے، لیکن یقیناً اس میں انوالوڈ پیپلز پارٹی کے کارکن، پیپلز پارٹی کے عہدیدار، پیپلز پارٹی کے ایم پی اے، ایم این اے، کسی ایک کو نہیں کرا، ضرور ہوں گے کہ ان کو ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے علاقے کی خواتین کو یہ رقم نہیں پہنچ رہی ہو۔ مجھے یاد ہے ابھی کوئی جب بارشیں آئی تھیں تو میں انٹیریئر سندھ میں جا رہا تھا، تو ایک جگہ میں نے دیکھا اور کہ سینکڑوں خواتین جمع ہیں، ہفتے کا دن تھا، تو میں نے معلوم کیا یہ کیوں جمع ہیں؟ کہنے کہ وہ جو بین نظیر انکم سپورٹ کے غریب بیچاری عجیب کے حال میں نے ان خواتین کو دیکھا، ان کی رقم لے کے لیے کوئی آ رہا ہے، ہفتے کے دن بینک بند تھا۔ خیر وہیں سے میں نے بلکہ ایک لائیو، اس وقت شازیہ مری پریزیڈنٹ تھی، ان کو بھی کہا کہ شازیہ بی بی آپ تو بڑی میرے لیے کمیٹڈ ہیں، بڑے قابل فخر ہیں، دیکھیے کیا ہو رہا ہے، سینکڑوں خواتین کھڑی ہیں، ایک آدمی بینک کے کھڑے ہوئے، میں نے ان سے پوچھا انہیں پیسے کیوں نہیں مل رہے، تو وہ جب آئیں گے اس کے معنی یہ کیش بٹ رہا تھا بے نظیر انکم سپورٹ کے نام پر، کروڑوں نہیں اربوں روپے کا کھانا، اور جسے ورلڈ بینک سے بڑی سپورٹ ملتی ہے۔ یعنی ہم ویسے تو ہم کرپشن کے الزام میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پہ ہم کرپشن کا ہم نے انبار نہ لگا دیا ہو۔ ابھی وزارتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان میں اربوں روپے کا کرپشن ہے، ابھی بے شمار اداروں کے بارے میں کیا ہے کہ کرپشن ہے، لیکن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پر بے نظیر انکم سپورٹ پر یہ 25 ارب سے زیادہ کی کرپشن جو 48 گھنٹے پہلے صفحہ اول پر کثیر اشعار میں چھپی ہے، پیپلز پارٹی کی قیادت کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ خاص طور پر میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اگر میں نے کہا نا 48 گھنٹے ہو گئے ہیں کہ سینیٹر روبینہ خالد کو جو اس کی سربراہ ہیں اس وقت تک اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے، جب تک کہ یا تو عدالت میں اس کو کھینچ کے لائیں یا یہ ثابت کریں کہ ایسا نہیں ہوا، ورنہ میں نے کہا نا، اور سب کو تو جاننے دیجیے، میں پارٹی کی سیاست سے بات نہیں کر رہا، میں اس وقت جہاں 2 حکومتیں ہیں آزاد کشمیر اور بلوچستان کی، اس کی بھی بات نہیں کر رہا، لیکن میں اس بے نظیر انکم سپورٹ کے بارے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے لاکھوں خواتین یقیناً ابھی بھی مستفید ہوتے ہوں گے، ان کے گھر کے چولہے جلتے ہوں گے، ان کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ ان کو گزارا ہوتا ہوگا، لیکن اس میں بھی اتنی بڑی کرپشن، حد ہو گئی۔ رحم کیجئے، رحم کیجئے، یہ جو میں نے کہا تھا نا، روح کو آسمانوں تک ان عورتوں کے جنہوں نے اپنے پیسے کھائے ہیں ان کی جو ہیں بد دعائیں آپ تک پہنچیں گی، اس سے زیادہ نہیں کہوں گا، کیونکہ مجھے شاید یہ بھی امید ہے کہ یہ بھی وہ جو ہے نا فوان درویش کی طرح ہوا میں رہ جائے، لیکن میں ریکارڈ پر پورے دعوے کے ساتھ لانا چاہتا ہوں، ایک ایسے صحافی کے ساتھ یہ آپ سے وابستہ بھی ہے، شہید محترمہ، اور ایک حد تک بلاول صاحب کا جو ان کی جو اسٹرگل ہے اس کا متقد بھی ہے، لیکن اس کا ہمیں جواب چاہیے۔